وہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اپنے اوپر یہ بشارت لگاتا رہا بنو امیہ کا. محمود غزنوی جو ہے وہ حملے کرتا رہا دولت کی لالچ کے اندر ادھر آ کے انڈیا میں, اور وہ سومنات پہ حملے کرتا رہا. کیا صوفی لوگ تھے, سارے درباروں میں بیٹھنے والے لوگ تھے. ٹھیک ہے, یہ لوگ اسلام کے لیے آئے تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں ظہیر الدین بابر اسلام کی خدمت کرنے آیا تھا یہاں پہ؟ یہ مسلمان حکمران تھے, اسلامی حکمران تو نہیں تھے. یہ اسی طریقے سے تھے جیسے چنگیز خان تھا, بس یہ تھا کہ ان کے ساتھ مسلمان کا ٹائٹل لگا تھا, باقی ہے تو مسلمان تھے. یہ ہم نہیں کہتے کافر تھے, لیکن اسلامی حکومتیں تو کوئی نہیں تھی. مگر مرزا صاحب جب ہم تاریخ اسلام پڑھتے ہیں, ہم جو عام کتابیں پڑھتے ہیں علماء والی نہیں, اس میں ہم محمود غزنوی کا واقعہ بھی پڑھتے ہیں جہاں سومنات کا مندر گرایا گیا. ہمیں تاریخ یہ سکھاتی ہے کہ اقلیتوں کے ساتھ یا کسی دوسرے مساجد, دوسرے مذہب کی عبادت گاہوں کے اوپر حملہ کرنا ہے. جب آپ جڑاں والا واقعہ دیکھتے ہیں آپ, اور اس میں ہم کہتے ہیں یہ دہشت گردی ہے, تو مجھے بتائیے کہ محمود غزنوی والا جو سومنات کا مندر گرانا ہے, کیا وہ دہشت گردی؟ اس سے بڑی دہشت گردی تھی. وہ آپ کا ہیرو ہے, صوفیوں کا ہیرو ہے. ہم تو اسے نہیں مانتے. جس طرح ہم کہتے ہیں بابے شاہی کوئی نہیں, یہ بھی شاہی کوئی نہیں. یہ سب بابوں کے پجاری قبر پرست لوگ تھے. ان کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ اور یہ کب سے اس قابل ہو گئے کہ ان کو ہم اسلام کی تاریخ بتائیں گے؟ نہ میرے بھائی, یہ تو نبی الاسلام کے 400 سال بعد آئے. اسلام کی تاریخ ہے نبی الاسلام اور خلفائے راشدین, دیٹس آل. اس کے بعد تو نبی الاسلام نے فرمایا کاٹ کھانے والی ملوکیت آ جائے گی. نبی الاسلام کی مبارک زندگی آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 30 سال کے بعد سے کوئی چیز آپ رول ماڈل کے طور پہ نہیں پیش کر سکتے. محمود غزنوی تو شاہی کوئی نہیں, یہ تو 400 سال بعد آیا. اس کا اسلام سے کیا لینا دینا؟ مسلمان تھا, اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. یہ سب لوگ لٹیرے تھے, ہم تو نہیں ان کو مانتے. محمد بن قاسم کو بھی نہیں مانتے. محمود غزنوی وغیرہ پر مرزے نے یہ سارے فتوے لگائے اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اسلام کی تاریخ میں سے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد 30 سالہ دور ہے, صرف وہی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. 30 سال کے بعد جتنی بھی حکومتیں آئیں, اسلام کی پوری تاریخ ہے, ان میں سے کوئی بھی ہمارے لیے رول ماڈل نہیں ہے. اور مرزا نے جو 30 سال بچائے ہیں شروع والے, وہ بھی صرف اس کا ڈھونگ ہے, ورنہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کو بھی وہ رول ماڈل نہیں مانتا. کیونکہ مرزا خود کہتے ہیں کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر بنا دیا تھا, اور وہ بدماش گورنر تھے, اور انہی گورنروں کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ان کی غلطیوں کا کفارہ بن گئی. حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما گئے تھے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لے کر کہ جب اختلافات ہوں گے اس دور میں یہ ہدایت پر ہوں گے, نام لے کر کہہ گئے تھے. لیکن مرزا کہتے ہیں کہ جی ان کی غلطیاں تھیں اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو گورنر لگا دیا. خیر, تو اس سے آپ اتنی بات سمجھ سکتے ہیں کہ یہ 30 سال کی جو اس نے یہاں بات کی, یہ بھی اس کا ڈھونگ ہے, ورنہ یہ ان 30 سالوں کو بھی رول ماڈل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, بلکہ یہ خلافت صدیقی کو بھی اپنا رول ماڈل ماننے کے لیے تیار نہیں. اس پر ہم پہلے کلپ بنا چکے ہیں کہ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی اس طرح کی بکواسات کرتا ہے. یہ کہتا ہے کہ امت کے اندر جو شیعہ سنی کی تفریق ہے, 2 دھڑے بنے ہوئے ہیں امت میں, اس تقسیم کے ذمہ دار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھہراتا ہے, یہ کہ ان کی غلطی کی وجہ سے امت کے اندر نعوذ باللہ یہ تقسیم ہو گئی اور قیامت تک یہ تقسیم چلے گی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خلافت صدیقی کو بھی رول ماڈل ماننے کے لیے تیار نہیں. اس لیے یہاں اس نے اسلامی تاریخ میں سے جو 30 سال بچائے ہیں, یہ بھی صرف اس کا ڈھونگ ہے, ورنہ پوری اسلامی تاریخ کو یہ رول ماڈل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. بہرحال ایک طرف تو مرزا اسلام کی تاریخ کے ان شاہ سواروں پر, ان جرنیلوں پر اتنے بھونڈے قسم کے الزامات لگا رہا ہے, اور دوسری طرف خمینی کی کس انداز میں تعریف کرتا ہے اور کس طرح اس کو رول ماڈل بنا کر پیش کرتا ہے, وہ بھی آپ سن رہے ہیں. جس قانون میں آپ ہیں آپ اس کی پاسداری کریں گے, چاہے آپ کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ کو میں مثال دیتا ہوں امام خمینی کی. پوری زندگی ان کی غریب الوطنی میں گزری ہے. عراق میں سیٹل ہو گئے تھے. ایران میں آپ کو پتہ ہے اس بادشاہ کی حکومت تھی جس کے پیچھے امریکہ تھا, لیکن امام خمینی نے کم از کم 2 ڈیکیز تک سلو اینڈ اسٹڈی محنت کی. جتنے ایران سے قافلے جاتے تھے حج کے لیے, راستے میں عراق میں ان کے پاس رکتے تھے ان کے بڑے علماء, ان کی کیسٹیں اس وقت چلتی تھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں سے انہوں نے برین واشنگ شروع کی, اور یہ حال ہے کہ 1979 میں
1979 آج سے 44 سال پہلے وہ بندہ جب تہران ایئرپورٹ پہ اترا واقعی 1 ملین بندہ ریسیو کرنے آیا تھا، لیکن وہاں واقعی امام خمینی کو 1 لاکھ بندہ ریسیو کرنے آیا تہران ایئرپورٹ پہ. فوج بھی حکومت یعنی وہ فوجیوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں آپ ہتھیار اٹھائیں، آپ ہماری فوج ہیں. کوئی خون نہیں بہا اور انقلاب آیا. جی ناظرین، آپ نے سن لیا. جو بندہ محمود غزنوی، ظہیر الدین بابر، محمد بن قاسم کے متعلق یہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں، اور یہ کہا کہ پہلے 30 سال کے بعد جتنے بھی یہ آئے ہیں اسلام کے اندر کردار، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں، یہ نعوذ باللہ دہشت گرد تھے اور یہ دنیا کے لالچی تھے، قبر پرست تھے وغیرہ وغیرہ. جب خمینی کی بات آئی تو خمینی کو اس نے رول ماڈل بنا کر پیش کیا اور بہت بڑا جھوٹ یہ بولا کہ یہ انقلاب بغیر خون کے آیا تھا. اس حوالے سے ایک چھوٹی سی خبر ہم آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ یہی خمینی جس کے متعلق مرزا اتنا بڑا بیان دے رہا ہے، اس کے ایک حکم پر 30,000 افراد کو ماورائے عدالت قتل کر دیا گیا تھا. تو گویا مرزے کے نزدیک 30,000 افراد کا ماورائے عدالت قتل بالکل درست تھا، اور یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ اگر ان کا مقدمہ عدالت میں چلایا جاتا تو ان کو سزائے موت نہ ہوتی. اس لیے خمینی کے ایک ہی حکم کو قیدیوں سے جان چھڑانے کے لیے کافی سمجھا گیا. یہ ہے مرزے کا امام خمینی، جس کو مرزا رول ماڈل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور یہ بہت بڑا بیان دے رہا ہے کہ جی بغیر خون بہائے انقلاب آیا تھا.